أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحرام اور حرام ہے علی قریۃ اس بستی پر اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے جس کو انہم یہ کہ وہ لا یرجعون پلٹ نہیں سکیں گے۔ بہت بڑی حقیقت زندہ انسانوں کو یہ سمجھائی گئی۔ لوگوں اس مسئلے کو یاد کر لو کہ ایسا نہ ہوا ہے اور نہ آئندہ ایسا ہو سکے گا کہ جب بھی اللہ رب العالمین نے کسی بستی کو اس کے ظلم اور اس کے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا ہے تو ہلاکت کے بعد ایسا آج تک نہیں ہوا کہ وہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے ہوں، دوبارہ آ گئے ہوں، دوبارہ اپنے محلات کے اندر رہنا شروع کر دیا ہو، دوبارہ جائیدادوں کو بنانا شروع کر دیا ہو۔ ایسا نہیں ہوا ہے۔ حرام حرام علی قریۃ اس بستی پر اہلکناہا ہم نے جس کو ہلاک کر دیا انہم بے شک وہ لا یرجعون پلٹ نہیں سکیں گے۔ حال یہ ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں جن کی آخرت خراب ہوتی ہے وہ موت کے وقت بھی، محشر کے میدان کے اندر بھی اور دوزخ کے اندر بھی اللہ رب العالمین سے درخواستیں کرتے ہیں کہ اللہ ایک موقع دیتے دنیا کے اندر جانے کا، اور وہ بھی اس وقت جو موقع طلب کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ دنیا میں آئیں گے، دنیا کو بنائیں گے، آباد کریں گے، بلڈنگیں بنائیں گے، نہیں، بلکہ اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ اب ٹھیک سے مسلمان رہیں گے، لیکن کوئی موقع نہیں کسی کو دیا جائے گا۔ وحرام اور حرام علی قریۃ اس بستی پر اہلکنا جس کو ہم نے ہلاک کر دیا انہم یہ کہ وہ لا یرجعون پلٹ نہیں سکیں گے۔ علماء نے اس آیت کے ضمن کے اندر یہ بھی مفہوم لکھا ہے کہ جب کسی قوم کے ظلم، زیادتی، ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب ان کے دلوں کے پر مہر لگا دیتا ہے تو پھر وہ بڑے سے بڑے آدمی کی دعوت کے اوپر بھی لا یرجعون ہوتے ہیں، ہدایت کی طرف پلٹ نہیں سکتے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحت کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر ایک بلندی سے ینسلون نکل پڑیں گے، اور یہ کس وقت ان کا خروج ہوگا؟ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، ان کی موجودگی کے اندر ان کا ظہور ہوگا، اس دیوار کو گرا دیں گے کہ جو ذوالقرنین بادشاہ نے لوگوں کے مطالبے کے اوپر بنائی تھی، کہ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ذوالقرنین بادشاہ کہ ان دو پہاڑوں کے اس پار دو قومیں رہتی ہیں جو نسل انسانی میں سے یاجوج اور ماجوج ادھر مہذب دنیا کی طرف آ جاتے ہیں اور دنگا و فساد کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ دیوار بنا کر کے ان سے ہم کو محفوظ کر لیجئے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے لوگوں کے مطالبے کے اوپر دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے کی ایک بہت بڑی آئینی دیوار بنا دی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ یہ اس دیوار کو نہ پھاند سکیں گے، نہ گرا سکیں گے، نہ سوراخ کر سکیں گے، ہاں اس وقت کہ جب میرا رب جائے گا، جب میرے رب کی مشیت ہوگی تو یہ دیوار گر جائے گی۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو کوریدتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ہوگی ان کے خروج کی کہ یہ ظاہر ہو جائیں تو یہ انشاءاللہ کہہ دیں گے، اور جب اگلے دن اس دیوار کو کوریدیں گے تو وہ گر جائے گی اور یہ مہذب دنیا کی طرف آ جائیں گے، بڑی لوٹ مار مچائیں گے، اور جو انسان موجود ہوں گے ان کے اوپر عارضی غلبہ حاصل کر لیں گے۔ کچھ لوگ ان سے بچنے کے لیے قلعوں کے اندر محصور ہو جائیں گے، اور کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کے اوپر چلے جائیں گے۔ یہ زمین کے اوپر دنگا و فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، حتیٰ کہ یہ تیر آسمانوں کی طرف بھی ماریں گے اور ان کے تیر اوپر سے نیچے خون آلود ہو کر آئیں گے اور یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی مار دیا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے ان یاجوج ماجوج کی کھوتیوں کے اندر کیڑا نکلے گا، جس کی وجہ سے یہ ایک وبا کی وجہ سے مر جائیں گے متعفن، اور بو ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، پرندے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور سمندر کے اندر پھینک دیں گے، اور پھر بارش کے ذریعے سے زمین ان سے صاف ہو جائے گی۔ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی ہے، ان کا دجال کو قتل کرنا بھی ہے، اور یاجوج ماجوج کا ظہور اور خروج بھی ہے۔ یہاں پر یہ باتیں کرو رہی حتی یہاں تک کہ اذا فتحت، جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم اور وہ من کل حدب، ہر ایک بلندی سے ینسلون نکل پڑیں گے۔ اور یہ کون سا وقت ہوگا؟ جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، وقت ربا، اور قریب آ لگے گا وقت وعدے برحق کے پورا ہونے کا۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ آنکھیں یکت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کن لوگوں کی؟ کافروں کی۔ کافروں کے اوپر، ظالموں کے اوپر قیامت برپا ہوگی، اور جب ان کے اوپر قیامت برپا ہوگی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ تو واقعی قیامت برپا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جس وقت ایک انسان حیران ہوتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں بعض اوقات بند نہیں ہوتی ہیں، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور اس وقت کہیں گے کہ ہم نے تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، ہم تو بڑے غفلت کے اندر تھے، من ھذا، اس سے، اس قیامت کے آنے سے، سزا و جزا سے تو ہم نے بڑی غفلت کی ہے، بل کنا ظالمین۔ پھر دل ہی دل کے اندر حقیقت کو تسلیم کریں گے کہ نہیں، ہم اپنے آپ کے اوپر بڑے ظلم کرنا، ہمیں تو یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ قیامت نے آنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو زندہ کرنا ہے، محشر کے میدان کے اندر حاضری ہونی ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، لیکن اس سب سے ہم نے اپنے آپ کو غافل رکھا، اور خود ہی ہم آخرت کی اور قیامت کی تیاری نہ کر کے اپنے آپ کے اوپر بہت بڑا ظلم کرنے والے، ایسا اظہار کرنے والے کون ہوں گے؟ کفرو، یہ کافر ہوں گے، کہ جو کافر ہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، کہ اب ایسا اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم بھی اور جن کی تم دنیا کے اندر بندگی کرتے رہے ہو، جن کے پیچھے چلتے رہے ہو، جن کو خدائی کے اندر شریک کرتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے خدا بھی، تم دونوں جہنم کے ایندھن ہوگے۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائے گی انکم، بے شک تم، ایک کافروں، ظالموں اور مشرکوں، وما تعبدون، اور جن کی تم بندگی کیا کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، حسب جہنم، تم جہنم کا ایندھن ہوگے۔ اے مشرک انسان تم بھی، اور جس پتھر کی دنیا کے اندر تو پوجا کرتا رہا ہے، پتھر کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اس کے ساتھ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، تاکہ اس کی سزا کے اندر اضافہ ہو، اس کو نفسیاتی سزا بھی ہو کہ جس کی میں بندگی کرتا رہا وہ تو میرے آگے، میری آنکھوں کے سامنے جل رہا ہے، تو یہ ایک نفسیاتی سزا ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ انسانوں میں سے بھی اگر کوئی ایسا ہے کہ جو خواہش کرتا تھا کہ لوگ میری پوجا کریں، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا، تو وہ بھی جہنم کے اندر چلے گا، اور جو اس کے اوپر ایمان لانے والے تھے وہ بھی اس جہنم کے اندر چلیں گے۔ ہاں، جن کی لوگوں نے پوجا کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے، تو وہ جہنم سے محفوظ ہو گئے۔ اس لیے اگرچہ لوگوں نے ان کی پوجا کی ہے، لیکن ان کی خواہش نہیں تھی کہ لوگ ہماری پوجا کریں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کا استثناء فرمایا ہے، ان بے شک الذین، وہ لوگ سبقت لہم، کہ جن کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے ہماری طرف سے الحسنہ، بھلائی کا، جنت کا، اولئک کا نام مبعدون، تو یہ جہنم سے دور کیے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اگرچہ ان کی بھی پوجا کی گئی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کرے گا، جنت کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ ٹھکانہ دے گا، اس لیے کہ ان کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ لوگ ہماری پوجا کریں، ہماری بندگی کریں، وہ تو پوری زندگی اللہ ہی کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ انکم وما تعبدون، اے مشرکو تم اور وہ جن کی تم پوجا کرتے رہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے، حسب جہنم، تم جہنم کا ایندھن ہوگے۔ مشرک بھی اور مشرک کا خدا بھی، اگر وہ انسان ہے اور اس کی خواہش ہے کہ لوگ میری پوجا کریں، تو وہ بھی جہنم کے اندر ہوگا، اور اس کی پوجا کرنے والے بھی جہنم کے اندر ہوں گے۔ انتم، تم لہا، اس کے اندر واردون، داخل ہو کر کے رہو گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ انسانوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سوں کو اپنا خدا بنایا، اگر واقعی وہ خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا، جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ خدا نہیں ہے۔ جیسے فرعون اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا،
لیکن جس وقت پکڑ میں آ گیا تو معلوم ہو گیا کہ خدا نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو بھی سزا سے بچا نہیں سکتا ہے۔ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ، اگر ہوتے یہ معبودان کہ جو اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں، آلیہ، اگر واقعی الہ ہوتے، ما وردوا، تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، ان کے اندر کوئی تڑ ہوتی، کوئی ان کے اندر الہ ہونے کی صفات ہوتی تو جہنم کے اندر داخل نہ ہوتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ مشرک بھی اور ان کے خدا بھی جن کی یہ پوجا کرتے رہے ان کی خواہش کے اوپر، یہ سارے کے سارے فیہا، اس کے اندر، خالدون، ہمیشہ رہیں گے جہنم کے اندر۔ لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں زفیرن، چیخنا ہوگا، وہم، اور وہ، فیہا، جہنم کے اندر، لا یسمعون، کچھ نہیں سن سکیں گے، اتنی چیخ و پکار ہوگی کہ کانوں بڑی آواز سنائی نہ دی جا رہی ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہر جہنمی کو ایک وقت ایسا ہوگا کہ اس کو لوہے کی صندوق کے اندر بند کر کے اوپر سے کیلیں ٹھونک دی جائیں گی اور ان کو جہنم کی تہہ میں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ وہ وقت ہو شاید کہ جس کے اندر لا یسمعون، یہ جہنمی کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، زفیرن، چیخنا ہوگا۔ تو ایک وقت کے اندر یہ جہنم کے اندر چیخ کریں گے، چیخ و پکار کریں گے، اتنی چیخ و پکار کریں گے کہ لا یسمعون، کانوں بڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ جس طرح چیخ و پکار ہوتی ہے تو پھر کوئی مطلب کی بات وہ سنائی نہیں دیتی، صرف چیخ و پکار ہی سنائی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور پھر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وحرام، اور حرام ہے، اللہ کریتن، اس بستی پر، اہلکنا، ہم نے جس کو ہلاک کر دیا، انہم، یہ کہ وہ، لا یرجعون، نہیں پلٹ سکیں گے، حتی یہاں تک کہ اذا، جب فتحات کھول دیے جائیں گے، یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج، وہم، اور وہ، من کل حدب، ہر ایک بلندی سے، ینسلون، نکل پڑیں گے۔ واقترب، اور قریب آ لگے گا، الوعد الحق، وقت وعدہ برحق کے پورا ہونے کا، فیضا، یا پھر یک یک، شاخصتن، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ابصار، و نگاہیں، الذین، ان لوگوں کی کفر، جنہوں نے کفر کیا، اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، قد کن، یقین نام تھے، فی غفلت، غفلت میں، من ھذا، اس سے، بلکہ کن نام تھے، ظالمین، ظالم، انکم، بے شک تم، وما، اور وہ، جن کی تعبدون، تم بندگی کرتے رہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، حسب، ایندھن ہو، جہنم، جہنم کا، انتم، تم، لا، اس میں، واردون، داخل ہو کر رہو گے، لو کان، اگر ہوتے، ہؤلاء، یہ آلیتن، معبود، ما وردوا، تو نہ داخل ہوتے اس میں، وکلن، اور یہ سب کے سب، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، لہم، ان کے لیے، فیہا، جہنم میں، زفیرن، چلانا ہوگا، چیخنا ہوگا، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، لا یسمعون، کچھ نہیں سن سکیں گے، انا، بے شک، الذین، وہ لوگ، سبقت، کہ فیصلہ ہو چکا ہے، لہم، جن کے لیے، منا، ہماری طرف سے، الحسنی، بھلائی کا، جنت کا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، عزیر علیہ السلام کے لیے، اولئک، یہ لوگ، عنہا، جہنم سے، مبعدون، دور رکھے جائیں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ